بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فواد طارق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ابھی ایک پیشنٹ میرے پاس آئے تھے، وہ ڈینٹل امپلانٹس کے بارے میں انفارمیشن لے رہے تھے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ڈینٹل امپلانٹس ہوتے کیا ہیں اور ان کی ضرورت کن لوگوں کو پیش آتی ہے؟ جب ہمارے قدرتی دانت نکل جاتے ہیں، پہلی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دانت نہ نکلیں، لیکن اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ایک قدرتی عمل ہوتا ہے کہ ہماری جو ہڈی ہے وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے یا ریزارب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو جبڑے کی ہڈی ہے اس کا لیول ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کم کیسے کیا جائے؟ اس کو کم ہم اس کی ریپلیسمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ جو ہمارے دانت نکل گئے ہیں ان کی جگہ نئے دانت لگائیں تو وہ جو اس کی ریزارپشن کا پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ ختم پھر بھی نہیں ہوتا لیکن سلو ہو جاتا ہے۔ اب ریپلیسمنٹ کے لیے جو بہترین طریقہ ہے، بیسٹ میتھڈ آف ریسٹورنگ از امپلانٹس۔ ڈینٹل امپلانٹس ہوتے ہیں کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک آرٹیفیشل روٹ ہم ہڈی کے اندر لگا دیتے ہیں۔ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، بڑی پریسیجن والی چیز ہوتی ہے، اور صرف جو لوگ اس میں ٹرینڈ ہوتے ہیں انہی کو اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ امپلانٹ ہم ہڈی کے اندر لگا دیتے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے، ڈفرینٹ مٹیریل کے ہوتے ہیں، ٹائٹینیم کے ہوتے ہیں، ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ والے امپلانٹس ہوتے ہیں۔ وہ پہلے پیشنٹ کی پوری ایویلیویشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ امپلانٹ لگائیں، یا نہیں لگ سکتے تو بھی ان کو۔ اس میں بہت سارے عوامل ہیں جس میں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہڈی کی ڈینسٹی کیا ہے، ہمارے پاس جو بون ہے وہ سفیشینٹ اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ پھر پیشنٹ کی اوورآل ہیلتھ دیکھی جاتی ہے کہ ڈائبٹیز ہیں، ہائپرٹینسو ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی اور سسٹمک بیماری ہو، تو اس کو دیکھ کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو تجویز کرتے ہیں۔ پھر جو سراؤنڈنگ سٹرکچرز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، جیسے اوپر والے جبڑے میں میگزیلری سائنس ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، یا جو سراؤنڈنگ نروز ہوتی ہیں، آئی ڈی نرو ہوتی ہے، بعض اوقات سسٹ ہوتی ہیں یا دوسری کمپلیکیشنز ہیں، یا کوئی پیریوڈونٹل ڈیزیز ہے، ان کو دیکھ کے، سب چیزوں کو دیکھ کے پوری طرح ایویلیویٹ کر کے تو پھر ہم ان کو اس طریقہ علاج کی طرف ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب امپلانٹ لگ جاتا ہے اس کی پھر ہمیں کچھ عرصہ ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو بون ہوتی ہے ہماری ہڈی وہ اس امپلانٹ کو گرپ کر لیتی ہے، تو پھر ہم 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد اس کے اوپر آرٹیفیشل دانت لگا دیتے ہیں اور وہ بالکل نیچرل دانت کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے مسنگ دانتوں کو ریپلیس کرنے کا۔ اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں، اور لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس کی جو کیئر ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب کیئر میں کیا چیز آتی ہے کہ آپ نے دانت لگوا کے بھول نہیں جانا، جو صفائی ستھرائی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ ہم نہیں رکھیں گے تو پھر جس طرح ہمارے قدرتی دانت ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، تو اس کے بھی سراؤنڈنگ سٹرکچر جو ہیں وہ ہیلدی ہیں، گمز ہیں، ہماری بون ہے، اگر اس پہ افیکٹ ہوگا تو نیچرلی امپلانٹ بھی افیکٹ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری اس انفارمیشن سے فائدہ ملا ہوگا۔ اپنا اور اپنے دانتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔